قرأت کے دوران کہ وہ لمحے واقعی بہت خوشگوار تھے جب لوگوں نے کئی موقعوں پر افسانوں کو سراہا، کہیں موضوع، کہیں کرافٹنگ، تو کہیں انہیں وہ سماج چلتا پھرتا دکھائی دیا جسے وہ برسوں پہلے ہزاروں میل دور چھوڑ تو آئے تھے، مگر وہ اب بھی ان کے اندر بستا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں سانحے کی کہانی لکھوں یا نہ لکھوں جسے برپا ہوتے ہوئے شہر کی ایک گلی کے سنسان موڑ میں، اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں انسانی جسموں سے اعضا نوچ لینے والے اوزاروں نے، جوئے کے اڈے میں پھیلے ہوئے کثیف دھوئیں نے، 5 ستارہ ہوٹل والے کمرے کے دبیس پردوں نے، اس ہوٹل کی لابی میں لٹکے ہوئے بڑے فانوس کے چمکتے دمکتے ہیرے نما شیشوں نے، جم خانے کے لان میں مہکتے پھولوں نے، یا جامع مسجد کے صحن میں انسانی سجدوں سے زیادہ سجدہ ریز ماربل کی سلوں نے اپنی نادیدہ بصارتوں سے خود دیکھا تھا۔ اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں یا نہیں، کہ جس کے برپا ہونے کی اولین ساعتوں سے لے کر آخری لمحے تک گھاٹے کا سودا صرف ایک ہی شخص نے کیا تھا، باقی تو سب فائدے کے ہی سودے تھے۔ آخرکار یہ کان کا ہاتھ رک گیا، اوزار اس کے ہاتھ سے گر پڑے، اس کے کاندھوں پر عجیب سا بھاری بوجھ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی برس رہی تھیں، اسٹول پر اس کے پیر کانپنے لگے۔ وہ اترتے ہوئے لڑکھڑایا تو موم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک فیصلہ کیا۔ دونوں اٹھے، قریبی چاروں طرف بکھرے ہوئے چھوٹے بڑے سنگریزوں کے بیچ پڑی ہوئی ہتھوڑیاں اٹھائیں اور مجسمے کے اوپر برسانا شروع کر دیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں دبی ہتھوڑیوں کی پہلی ضرب نوزائیدہ بچے پر پڑی تھی، جس کی خوبصورت اور معصوم صورت ایکان سے ملتی جلتی تھی۔ دوسری ضرب عورت کے چہرے پر پڑی، جس کے نقوش ہر لحاظ سے ایکان کی امی سے ملتے جلتے تھے۔ دونوں نے روتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہاتھ بلند کر کے مرد کا چہرہ بگاڑ ڈالا کہ انہی نقوش نے ایکان کی زندگی میں اچانک ہلچل پیدا کی تھی، اور اس کو ایسے سچ سے آگاہ کیا تھا کہ اگر وہ نہ جانتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ مرد کا چہرہ ہو بہو انکل کمال کا تھا۔ سنگ مرمر کے اس مجسمے کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے کے باوجود موم اسے واہ ماہی سمجھتی ہے، لیکن ایکان نہیں مانتا۔ میرے لیے یہ تقریب اس لیے بھی بہت اہم تھی کہ میں برسوں کے بعد اپنے افسانے لوگوں کو سنا رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی یادگار اور بھرپور محفل تھی۔ میری اتنی عزت افزائی اور محبتوں کے لیے تمام احباب، جن میں ڈاکٹر شاہد رفیع، محترمہ صدف فاروقی، اظہر فاروقی، کامران کھیمانی، امین سندیلو، کیسر مختار، اعجاز نقوی، قرۃ العین اور دیگر احباب شامل ہیں، ان سب کا بے حد شکریہ۔